او بھائی پھر انجینئر آ گیا. انجینئر کہتا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. چوتھے سوال میں یہ کہتا ہے کہ فرشتہ پوچھے گا کہ تمہیں یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی جس پر تم عمل کرتے تھے. آدمی جواب دے گا مجھے علماء سے معلوم ہوئی. فرشتہ پھر مارے گا اور بولے گا تم نے قرآن پڑھ کر خود تحقیق کیوں نہیں کی. چوتھا سوال علماء عوام کو نہیں بتاتے. یہ پاگل ہو گیا, باولا ہونے کی علامت ہے اس کی. یعنی فرشتے اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم جو توحید پر ایمان رکھتے ہو کہاں سے پتہ چلا. تو بندہ کہے گا علماء نے بتایا. گھڑا ایک لگائیں گے تو نے قرآن میں خود کیوں نہیں پڑھا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ قرآن جو ہے نا, قرآن اس سے براہ راست ہر آدمی استفادہ کر نہیں سکتا. کرے تو اچھی بات ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اسلامی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جو براہ راست قرآن کو, کیونکہ قرآن زبان نہیں ہے, براہ راست استفادہ جبھی ہوگا جب آپ کو عربی آتی ہو. تو یعنی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کا عربی سیکھنا ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کون سی حدیث میں آیا کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ جہنم میں جائے گا. یہ جو اتنے سارے علماء صلحاء, علماء کو تو آپ نکال دیں وہ تو عربی جانتے ہیں, اتنے ساری عوام اور اتنے لوگ جن کو عربی نہیں آتی, تو کیا یہ سارے جہنم میں جائیں گے؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر دلیل کے اگر آپ توحید کے راستے پہ آ گئے تو وہ توحید اللہ کو قبول نہیں ہے. بغیر دلیل کے اگر آپ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے, یعنی ہم تو اس لیے مسلمان ہیں نا بہت سے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نبی پر بھی, ان کو تحقیق تو ہوتی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اسلام کے برحق ہونے کی تحقیق نہیں ہے پھر بھی وہ مسلم ہے تو بھی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. کیونکہ جب آپ غلط راستہ اختیار کرتے ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ادھر کیوں آیا. صحیح راستے پہ اگر کوئی چل رہا ہے تو گریبی میں بھی چلے گا, تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالے بغیر سیدھے راستے پہ چلا دیا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا, خود بخود آٹومیٹک توحید کے راستے پہ چلا دیا, خود بخود آٹومیٹک اللہ نے رسالت کے راستے پہ چلا دیا. جب فرشتہ قبر میں پوچھ رہا ہے آپ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ ایک ہے اور میں آخری نبی کو آخری نبی مانتا ہوں, تقدیر پر میرا ایمان ہے. فرشتہ پوچھے کہاں سے پتا چلا؟ اب بولے مجھے نہیں پتا کہاں سے پتا چلا, میرا ابا دادا یہی کرتے آئے تھے. تو فرشتہ کہے گا مبارک ہو بھائی, گریوی میں تمہیں سیدھا راستہ پتا چل گیا. تو فرشتہ یہ کہے گا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں غلط راستے پہ چل رہے ہو. پھر فرشتہ پوچھے گا کہ یہ غلط چیز تمہیں کہاں سے پتا چلی. پھر اگر آپ کو فلاں پیر صاحب سے پتا چلی تو اللہ کہیں گے ساتھ والی خبر میں ان کے چترول لگ رہے ہیں, تمہارے بھی چترول لگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ویسے بھی جو سیدھا راستہ ہوتا ہے نا وہ فطرت کو ویسے ہی اپیل کرتا ہے. توحید کا راستہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا راستہ, یہ لاشعوری طور پر انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے. بتوں کے راستے پہ جب آپ چلیں گے تو فطرت بار بار کہے گی یہ پتھر کے بنے ہوئے بت میں نے بنائے, میں اب باپ دادا کی وجہ سے ان کو فالو کیوں کروں. اور اگر باپ دادا توحید کے راستے پہ چل رہے ہیں تو فالو کرنے کا ویسے ہی دل چاہتا ہے ان کو. نہیں آ رہی بات؟ اور قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو اگر آپ نے قبر میں کہہ دیا کہ میں نے علماء سے پوچھا ہے تو فرشتے کہیں ویری گڈ, بہت زبردست. اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو فنٹر گیری کی کوشش مت کرو, علماء سے پوچھنا, انجینئروں سے نہیں پوچھ. ہاں قبر میں اگر آپ نے کہا, اللہ فرشتے کہیں گے اتنی فنٹر گیری تم نے سیکھی کہاں سے ہے, اتنی فنڈر گیری اتنی پیچیدہ بحثیں تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ تو پھر وہ کہ انجینئر سے پوچھا تھا. تو پھر فرشتے 4-6 رکھ کے تھپڑ لگائیں گے, بولے گے کمبخت, پنکھا خراب ہو جاتا ہے وہ تو پلمبر سے ٹھیک کرواتا تو تیرے چترول لگتے نا دنیا میں, کہ جو بیمار ہو جاتا اور انجینئر کے پاس جاتا تو دنیا میں چترول لگتے نا. تو شریعت کی بات تو کس سے پوچھ رہا ہے؟ انجینئر سے. تو اب کہاں چترول لگیں گے؟ قبر میں چترول لگیں. تو قبر سے ایک لطیفہ یاد آیا. وہ ایک آدمی نے نا خواب آیا کہ میں بھی مر گیا ہوں اور میرا یہ ساتھی بھی مر گیا ہے, اکٹھے قبر میں دفن ہے. تو ایک فرشتہ آیا, اس نے پوچھا کہ بھائی سوالات میں کیا پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھی میرا نام ہے محمد اخلاص. فرشتے نے کہا سورہ اخلاص سناؤ. اس نے سنا دی. فرشتے نے کہا چل جا معاف کیا. دوسرے کا نام تھا محمد یاسین. وہ پریشان گئے, یار یہ کیا ہوئی. فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہہ رہے ویسے نام تو محمد یاسین ہے لیکن لوگ پیار سے کوثر خان کہتے ہیں. لوگ پیار سے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہیں یہ قبر میں بڑے سادہ چلیں گے. بھائی اگر توحید پرست ہے تو چل جا جنت میں, توحید پرست نہیں ہے پھر کہاں جائے گا؟ پھر کہیں بھی پڑا ہے کوئی کام نہیں آئے. اچھا میرے بھائی, یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ قرآن پڑھو, یاد رکھو یہ قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے کلپ دیکھو. اگر یہ قرآن سکھانے والی دعوت ہوتی نا تو قرآن کی تفسیریں بڑے بڑے مفسرین نے لکھی ہیں. انجینئروں نے آج تک بھی ایک تفسیر نہیں لکھی, اور نہ انجینئر قرآن کو ڈیفائن کرنے کی طاقت
رکھتا ہے. آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں, کس نے منع کیا؟ بیان القرآن پڑھیں, مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خاندانی تفسیر ہے. آپ تفسیر پڑھیں, معارف القرآن پڑھیں, اور بہت ساری اردو کی تفاسیر کی بات کر رہا ہوں, ہم زیادہ عربی تفاسیر کو جانتے ہیں زیادہ تر جو ہم نے پڑھی ہیں. تفسیر مدارک ہو گئی, جلالین ہو گئی, اس طرح کی بہت ساری تفسیریں, تو وہ تفسیریں پڑھیں. عربی نہیں پڑھ سکتے, اردو تفسیریں پڑھیں.